یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات سے مل کر کچھ گزارشات اور شہر بیدر میں چھوٹی سی کوششیں ہوئی تھی. اللہ کا فضل ہے کام ہو رہا ہے, اس کے اثرات بیدر بھر میں محسوس کر رہے ہیں. بیدر کی 137 مساجد ہیں. ہم گزشتہ 2-3 سال سے کوشش کر رہے تھے, دوست احباب مل کے بات کرتے تھے, فکرات ہوتی تھی, تو خیال آیا ایک دن کہ ہم بیٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اور کام کچھ نہیں ہو رہا, کوئی اقدام نہیں لے پا رہے ہیں, عملاً کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. تو ایک دن فیصلہ ہوا کہ بیدر کا ایک علاقہ ہے, فیض پورہ سلم ایریا ہے, وہاں پہ 11 مساجد ہیں. تو طے ہوا چلو ہم ہر روز ایک مسجد میں جائیں گے مغرب میں, وہاں کے لوگوں سے بات کریں گے, ان کے مسائل کو سمجھیں گے اور نوٹ کریں گے. تو یہ روز ایک مسجد جانا شروع کرے اور وہاں پہ کوئی تقاریر وغیرہ نہیں, بیٹھ کے ان سے اس علاقے کے مسائل کو نوٹ کرنے کی کوشش کرے. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ سنگ کا جو مسئلہ ہے, خواتین کا جو آپس میں گروپ بنا کے پیسہ لیتے ہیں انٹرسٹ پہ, وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ڈرگس کا شکار ہیں بچے, تعلیم سے دور ہیں. یہ 11 دن کے بعد پھر میٹنگ کرے اور یہ طے ہوا کہ ہم مسجد کو مرکز بنا کر کچھ کام کریں گے. تو بیدر میں 137 مسجد ہیں, تو اس کو 12 زون میں 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کرے اور ایک ٹرسٹ بنائیں بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے. ہر زون سے ایک ٹرسٹی کو لیے اور اس کو رجسٹر کر کے مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنے کی کوشش کرے, اور وہاں پر کچھ اغراض و مقاصد ہم طے کرے. اور پہلا کام ہم یہ کرے جو ہم کو احساس ہوا تھا لاک ڈاؤن میں. لاک ڈاؤن میں محفوظ ہونے کے لیے ہم اعلان کرے کہ صدقہ نکالو, حفاظت کی گارنٹی. صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے, بلائیات سے, حادثات سے بچنے کے لیے. تو کچھ علماء اکرام کو لا کر ایک بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرے اور وہ لوگوں کو شیئر کرے, گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے روپے ڈالو, اور ہم بتائیں کہ یہ پیسوں سے لوگوں کو میڈیسنز پہنچائیں گے. اور اعلان کر دیے کہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو آپ شیئر کرنا, محلے والے اپنا پرسکرپشن جو بھی ہے, اور امام صاحب اگر ہم کو بھیج دیں گے تو ہم وہ میڈیسن امام صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے. ماشاءاللہ کسی ایک کو بھی ہم انکار نہیں کرے, اتنی برکت ہوئی. 5-7 لاکھ روپے کچھ جمع ہوئے تھے اور آخر تک دیتے رہے. بعد میں کئی کام ہوئے لاک ڈاؤن میں, ماشاءاللہ بڑا کام ہوا. اور اس وقت ہم اعلان کرے تھے. اس کے بعد میں جب لاک ڈاؤن میں اعلان کرے تھے کہ صدقے کو ڈھال بناؤ, 1-1 روپیہ نکالو, تو میٹنگ میں طے کرے شہر بیدر میں 6000 ڈبے ایسے آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں عنوان پہ, آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں عنوان پر یہ ڈبے رکھنے کی پلان ہے. اب ہم قریب 3000 ڈبے رکھے ہیں, جو بھی اس کا کلیکشن ہوتا ہے غریب غربا میں, مریضوں میں, اور تقسیم کر رہے ہیں. اور آگے بڑھ کے پھر کام کرنے کی کوشش کرے, بہت سارے کام کرے. اب ہم سینٹرلی تمام مساجد کی یہ جو چادر ہیں, شہر کے 137 مساجد کی چادر ایک لانڈری میں دھو کر دینے کا اعلان کر دیا. ایک صاحب فون کرے تھے رمضان میں کہ ہماری مسجد کی چادر دھونے کا کوئی انتظام ہے کہ آپ پاس, مطلب کل بات کروں گا آپ سے. دوسرے دن ان کو فون کر بولا سرکولر آپ پاس آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم ہر مسجد کو سرکولر ایک لیٹر لکھوا دے دیے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو دیجیے, بہترین لانڈری میں اس کو دھو کر آئرن کر کے دے دیں گے. پھر مسجد میں وہ ہینڈ واش کے لیے لکوڈ ہے, اس کا ڈسپنسر ہر مسجد میں لگا دیے, اور اس کی فلنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور اس طرح سے کچھ کٹس بانٹنا ہے, کپڑے بانٹنا ہے. حیدرآباد کے ایک صاحب خیر صاحب, وہ ان کے کپڑوں کی بڑی دکان ہے, وہ مجھے فون کر کے بولے کہ کچھ کپڑے ہیں کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو ہم بڑے خوشی سے بولے بالکل کریں گے, ہمارے پاس ہم گاڑی بھیجیں گے. تو بولے کم سے کم 3 ٹرک بھیجنا پڑے گا. تو 3 ٹرک بھیج کے 4-5 ہزار جوڑے کپڑے نئے بہترین, معمولی کلر فیڈ ہوا ہے, کہیں معمولی کھوچ ہے یا فیشن بدل گیا ہے, اور قریب 80 لاکھ روپے کے کپڑے ملت کی بیٹیوں کے لیے عید کا تحفہ مسجد کو مرکز بنا کے تقسیم کرے. مسجد کے ذمہ دار سلیکشن کرنا, ایک ٹوکن دینا, اور ہم پھر ہر کلسٹر میں, جیسا کہ 12 کلسٹرز ہیں, ہر کلسٹر میں ایک سیوا کیندرا کے نام سے ایک آفس بنایا ہے. وہ آفس میں تمام آن لائن رجسٹریشنس وغیرہ لوگوں کے فری کرنے کا اعلان کرے, اور فل ٹائم اسٹاف ہے وہاں پہ, کمپیوٹر, پرنٹر, وائی فائی وغیرہ ساری چیزیں. سیوا کیندر مختلف قسم کی خدمات وہاں پہ کریں گے.
آدھار کارڈ بنانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے وہاں پہ جا کر مدد لے سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے۔ تو میٹنگ میں ہمارے مشورہ ہوا کہ کچھ کام تو ہم کو کرنا ہے۔ اب سب سے بڑا کام ہمارے پیش نظر جو الحمدللہ خیال آیا وہ یہ کہ الیکشن 4-5 مہینے الیکشن تھا، تو ہم کو یہ خیال آیا کہ اب ہمارے پیش نظر سب سے بڑا کام الیکشن کا کام، کوئی دوسرا کام اس کے برابر نہیں ہے، اور ہم سارے کام کو روکے، اس پہ بھی کم توجہ دیے اور ساری طاقت، صلاحیت، وقت الیکشن پہ لگا دیا، بہترین پلاننگ کے ساتھ۔ اس میں کمپیوٹر کا استعمال، کئی قسم کے ایپس، ڈور ٹو ڈور سروے، اور بیٹھ کے فون کرنے والے 50-60 فل ٹائم اسٹاف، گھر گھر جا کر شعور بیدار کرنا۔ مسجدوں میں اسٹینڈی لگائے تھے، اسٹینڈی 3 فٹ بائی 6 فٹ کی اسٹینڈی لگائے، اور وہ الیکشن کی اہمیت پر 3 مرتبہ اسٹینڈی چینج کرے الیکشن کے دوران۔ یہ ایک آدمی کے کان میں ہم بولنے میں کامیاب ہو گئے کہ ووٹ نہیں دینا اور ووٹ کا بیچنا شرن گناہ۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، کسی لیڈر سے نہیں ملے ہم، اور کوئی لیڈر جو ہے آ کر ہم کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ کئی کو فکر کر رہے ہیں، ہم یہ ایریا دیکھ لیتے نا، یہ ایریا ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ فکر مت کیجئے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کرے، ہم کام کرے، اور شہر بیدر میں مسلم ووٹرز والے علاقے میں پرسنٹیج آف پولنگ قریب 8.5% تک بھی بڑھا ہے، اور جہاں نان مسلم کا پرسنٹیج ہے زیادہ ہے، وہاں پر ان کا پرسنٹیج گھٹتا ہوا بڑا ضرور ہے، 0.1% وغیرہ وغیرہ بڑا ہے۔ مجموعی طور پہ 18 اور 24 میں یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا کام ہوا اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ میں شہر بیدر میں 2 مساجد میں کام ہو رہا تھا، 2-3 مساجد میں کام ہو رہا تھا، پنسال تعلیم میں، نئی کمان کی مسجد میں، اور دوڑو اللہ کی جانب سے ایک تنظیم ہے، وہ لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ بتا رہے تھے کہ 5 بچے آ رہے ہیں، 30 دن سے آ رہے ہیں، 40 دن ہونے والے ہیں، اور لگ رہے تھے۔ تو خیال آیا کیوں نہ اس کو بڑے پیمانے پہ کچھ کیا جائے۔ تو مشورہ ہوا، اور ہمارے ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، ان سے ہم ذکر کرے گلبرگے کے فائن ٹچ کے ذمہ دار حمزہ صاحب سے، تو بات کو ہماری سمجھے، ایک ایپ بنا کے دیے، اور ہم اعلان کرے کچھ بڑے انعامات طے کرے ہیں۔ وہ یہ 40 دن کا ایک مرحلہ نہیں رکھے، 40 دن کے 8 مرحلے رکھیں، 8 مرحلے ہونے کے بعد اس کو بڑے انعامات دے رہے ہیں، 40-45 لاکھ روپے کے انعامات ہو رہے ہیں۔ 1100 والنٹرز اس میں جڑے ہوئے ہیں، رجسٹریشن کر رہے ہیں، گھر گھر جا کے رجسٹریشن کرے، بچے کا فوٹو لے کے، کہ اسکولز میں جا کے رجسٹریشن کرے، 6000 بچوں کا رجسٹریشن کرے، اس میں سے 2000 کے قریب نماز فجر میں رہ رہے ہیں، اور 500 والنٹرز ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوا ہے، مساجد میں پروگرام رکھ کر ان کو سرٹیفکیٹ اور مومنٹو وغیرہ دیے ہیں، والنٹرز کو بھی مومنٹو دیے ہیں۔ ہم والنٹرز کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیے، 1000 والنٹرز کو پاسپورٹ بنا کے دیں گے جو 80% اٹینڈنس مکمل کریں گے، اور پھر 10 لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجیں گے، طلبہ کے لیے بھی 10 بچوں کو عمرے کے لیے بھیجیں گے، کمپیوٹر دیں گے، الیکٹرانک واچ دیں گے وغیرہ اعلان کرے ہیں۔ اور یہ پہلے دن نہیں دیں گے، 40 دن ہوتے ہی، 40 دن کے 8 مرحلے، 9 مرحلے ہوں گے، اور ہر مرحلے کی ایک چٹ ڈالیں گے، اور سینٹرل لیول پر اس کا ڈرا کر کے یہ انعامات دیں گے۔ پھر مسجد وائز بھی ایک سائیکل اور کچھ انعامات اعلان کرے ہیں، اور بڑے اعلانات ہیں۔ اور بیدر میں محسوس ہو رہا، شاید 1000 لوگ جملہ 137 مساجد میں آتے تھے، لیکن اب 3000 لوگ آ رہے ہیں، 2 صف 3 صف ہو جا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ تو رمضان دکھ رہا، بیٹے کے ساتھ والد بھی آ جا رہے ہیں، بیٹا بیمار ہے اور بیڈ پہ نماز پڑھتے ہوئے فوٹو لے کے ڈلا رہا ہے تاکہ اٹینڈنس ڈال دیں، ہم اسی میں رکھیں بارش ہو جائے تو اٹینڈنس ڈال دیں گے، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر سارے مساجد کا اٹینڈنس ہم کو آ جاتی ہے، کون سے کلسٹر میں کتنے بچے نماز پڑھے، کون سے مسجد میں کتنے پڑھے، کتنے والنٹرز آج اٹینڈنس لیے، ساری چیز دے سکتے ہیں۔ اور ایسے خاص چیزوں میں نانی کے پاس چلے گئے تو وہاں پہ امام صاحب پاس ہے، پورے شہر کی جو ہے انہوں لے سکتے ہیں امام صاحب، اور وہ والنٹر جو ہیں وہ صرف اس مسجد کی اٹینڈنس لے سکتے ہیں۔ امام حضرات کو جو ہے پورے شہر کے جو ہے آپشن اس کے اندر رکھے ہیں۔ اس کے تفصیلات ہمارے اس پروجیکٹ کے جو ذمہ دار ہیں، اور شاہین کے آئی ٹی ہیڈ ہیں جو سعودی عرب میں بھی کام کرے، پھر شاہین میں بھی 10-12 سال سے ہیں، آئی ٹی ہیڈ ہیں، عاصم عتیق صاحب یہاں پہ موجود ہیں،
میں چاہوں گا کہ وہ آؤ نماز پڑھیں سے لے کر پہلے دن سے لے کر آج تک کی ایکٹیویٹی یہاں پہ شہر حیدرآباد کے نہایت ہی معزز ترین ذمہ دار حضرات ہیں اور ایک ارادہ رکھے ہیں، ایک جذبہ رکھے ہیں. یہ آسان ہے انشاءاللہ، یہ آسان ہے، یہ ہو جائے گا. بس ہر مسجد میں 5-7 نوجوانوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے، رجسٹریشن کرنا ہے، اور انعامات دینے میں کوئی کمی ہے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے انعامات دیں گے بچوں کو. انعامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بچے البتہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 10 سال سے ہم 20 سال تک رکھے تھے. کچھ ڈیمانڈ آیا 25 سال تک کا، ہم اس کو 25 سال کرے، لیکن 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے زیادہ ادھر دھیان نہیں دے رہے. لیکن یہ 10 سال سے 13 سال 15 سال کی بڑی تعداد آ رہی ہے. اور یہ مولڈ ہونے والے ہیں، یہ ان کو بدلا جا سکتا ہے. حیدرآباد میں بولتے ہیں نا ہاتھ کو نہیں آتا، بلکہ 15 سال 18 سال کے بعد ہاتھ کو نہیں آتا. تو اس نسل کو بچانا ہے، اس نسل کو بچانا ہے. یہ نسل ہی اصل ہے. ہم اس کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے آج 13 سال کا ہے، 5 سال کے بعد یہ ووٹر بنے گا، 10 سال کے بعد یہ گھر سنبھالنے والا بنے گا، 25 سال کے بعد خاندان کا رہنما بنے گا، ملت کو قوم کو دینے والا بنے گا. یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہماری دولت ہے. نسل ہی اصل ہے، اس کو تیار کرنا ہے. اور یہ ماشاءاللہ یہ بچوں کو دائی بنانا ہے. یہ بچے دائی بنیں. آج دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نسل کو دینے والا بنانا ہے، لینے والا نہیں، دینے والا بنانا ہے. ان کی طرز زندگی ٹھیک ہو جائے. عجیب عجیب باتیں ہیں، رات میں 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، صبح میں 11 بجے تک سو رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا ہے. فنکشن ہال میں 12 بجے تعداد زیادہ آ رہی ہے. یہ بیہوشی، یہ عجیب حالت پتہ نہیں کیسا ہو گئی. کوئی اس کو غلط بولنے والا نہیں ہے. کھل کے بولنا شروع کرنا ہے، طرز زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. میں خصوصاً شادیوں کے لیے، سادگی سے شادیوں کو بنانے کے لیے گزشتہ 15 سال سے کام کر رہا ہوں. اور بھی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شادیوں میں قوم کا 30% 40% زندگی کی اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا. ایک سروے بتاتا ہے NGOs کی، یہاں کی اسٹڈی سے، امریکہ کا ایک NGO پورا اسٹڈی کر کے بتاتا ہے ہندوستان میں مجموعی طور پر تعلیم پہ جو خرچ ہوتا ہے اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی. تو ہم ارادے کرنا ہے، فیصلے کرنا ہے. اور نماز کے سلسلے میں میں عاصم عطیق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ تفصیلی بتائیں. پہلے ہم صرف نماز ہی کے لیے کر رہے تھے، پھر بعد میں دوسرا ایگزام، پھر تیسرا ایگزام. آج چوتھا پروجیکٹ ہمارا شروع ہونے والا ہے. 16 سپتمبر کو چوتھا پروگرام کر رہے ہیں. پہلا پروگرام تھا نماز، پھر دوسرا تھا سنڈے کلاس، پھر تیسرا ہے نماز سیکھنے کا مرحلہ آرگنائز طریقے سے. اور چوتھا مرحلہ بھی ہے، پتہ نہیں اللہ اور کام لے. نماز نماز سمجھیں آسان طریقے سے. نماز پڑھتے ہوئے بچے سمجھیں، اس کے لیے ساری تیاری ہو گئی ہے. اس کی لانچنگ انشاءاللہ 16 سپتمبر کو جامع مسجد بیدر میں ہے. پوری تیاری ہو گئی ہے. تمام مساجد کے ذمہ داران اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. تمام مسلک کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور نوجوان والنٹرز 1100 والنٹرز رجسٹرڈ ہیں، 500 والنٹرز کام کر رہے ہیں. ابتداً ہم ہمارے پیڈ اسٹاف کے ذریعے کام کریں. اب وہ پیڈ اسٹاف کو بہت کم کر دیے ہیں. صرف 9 اسٹاف ہی ہمارا ہے. ہم 40 اسٹاف کو رکھ کے کام شروع کرے تھے، اب 9 اسٹاف ہی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاؤں گا یہ بہت آسان ہے. ایسے ہر مسجد کو 5 نوجوان تیار کر لیجیے، کافی آپ کا کام ہوگا. اب ایپ سارا ہمارا بنا کے دے دیں گے، آپ کو اسپیشل کسٹمائز کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. اور انعامات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بھی خوشی ہوگی. یہ ہمارے بچوں کو کچھ انعام میں اپنے طرف سے بھی انشاءاللہ دوں گا انشاءاللہ.